بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ویورز کو دنیا کے طویل القامت شخص، دراز قد شخص کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے لمبے قد والے اور چوڑی جسامت والے لوگوں کے متعلق سنا ہے، لیکن ایسے ہی تاریخ کی کتب میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کے قد کا یہ عالم تھا، وہ سمندروں میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ روایتوں کے مطابق اس شخص نے 3500 برس کی عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے ادوار دیکھے۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن عنق بتایا جاتا ہے۔ اس کے قد کا یہ عالم تھا، وہ سمندر کی تہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام اوج بن عنق بیان کیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن عنق نامی اس دیو قامت انسان سے ہوا۔ اوج بن عنق نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا، انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اوج نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کو زمین پر رکھا۔ اس نے چاہا کہ انہیں چیونٹیوں کی طرح پیروں سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بچائی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت کو بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت اور قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی، اور وہ یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چیونٹیوں کی طرح انہیں پیروں سے مل دے، اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی وار کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی شخص اتنا طویل القامت ہونے کے باوجود زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ اس کی ہڈیاں مدتوں اسی میدان میں پڑی رہیں۔ بہت سی تاریخی کتب میں اوج بن عنق کے واقعات کے مشہور ہونے کے باوجود مورخ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اوج بن عنق جیسے کسی بھی طویل القامت شخص کے وجود کی سختی سے تردید کی ہے، اور اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60
ہاتھ تھا اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، تو ایسے دلائل کی روشنی میں اوج بن عنق جیسے واقعات صرف کتب تاریخ میں ملتے ہیں، اور کتب تاریخ کی اکثر باتیں وہ مستند نہیں ہوا کرتی۔ السلام علیکم۔